الحمدللہ نحمده ونستعینه ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سے ہم فقہ التفسیر کورس کر رہے ہیں۔ اب تک کے لیکچرز میں سورہ بقرہ کی ہم 180 آیات ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سیکھ چکے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم نیکسٹ آیات کو سیکھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنے آج کے لیکچر کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ، پھر جو شخص اس وصیت کو سننے کے بعد کہ اس میں کوئی تبدیلی کرے گا تو اس کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جو اس میں تبدیلی کریں گے۔ یقین رکھو کہ اللہ سب کچھ سنتا ہے، جانتا ہے۔ تفسیر آسان قرآن۔ جن لوگوں نے مرنے والے کی زبان سے کوئی وصیت سنی ہو ان کے لیے ہرگز جائز نہیں کہ وہ اس میں کوئی کمی بیشی کریں، اس کی بجائے ان کے لیے وصیت پر عمل کرنا واجب ہے۔ تفسیر عثمانی، یعنی مردہ تو وصیت انصاف کے ساتھ کر کے مرا تھا مگر دینے والوں نے اس کی تعمیل نہ کی تو مردے پر کوئی گناہ نہیں، وہ اپنے فرض سے سبق دوش ہوا، وہی لوگ گناہگار ہوں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کی باتیں سنتے اور جانتے ہیں، سب کی نیتوں سے واقف ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ آیت ہے فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ، ہاں اگر کسی شخص کو یہ اندیشہ ہو کہ کوئی وصیت کرنے والا بے جا طرفداری یا گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے اور وہ متعلقہ آدمیوں کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ تفسیر آسان قرآن۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی وصیت کرنے والا ناانصافی سے کام لے اور کوئی اسے سمجھا بجھا کر اپنی وصیت میں مرنے سے پہلے تبدیلی کرنے پر آمادہ کر دے تو یہ جائز ہے۔ تفسیر عثمانی، یعنی اگر کسی کو مردہ کی طرف سے یہ اندیشہ یا علم ہو کہ اس نے کسی وجہ سے غلطی کھائی اور کسی کی بے جا رعایت کی یا نادستہ طور پر خلاف حکم الہی کوئی حکم دے دیا، بس اس شخص نے اہل وصیت اور وارثوں میں حکم شریعت کے مطابق صلح کرا دی تو اس کو کوئی گناہ نہ ہوگا، اور وصیت میں یہ تغیر اور تبدل جائز اور بہتر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کی بھی مغفرت فرماتا ہے، تو جس نے اصلاح کی غرض سے ایک برائی سے سب کو ہٹایا اس کی مغفرت تو ضرور فرمائے گا۔ یوں کہو کہ اللہ بخشنے والا ہے وصیت کرنے والے کو جس نے وصیت ناجائز کی تھی مگر پھر سمجھ کر اس وصیت سے اپنی زندگی میں ہی پھر گیا۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تفسیر عثمانی، یہ حکم روزہ کے متعلق ہے جو ارکان اسلام میں داخل ہے اور نفس کے بندوں ہوا پرستوں کو نہایت ہی شاق ہوتا ہے، اس لیے تاکید اور اہتمام کے الفاظ سے بیان کیا گیا، اور یہ حکم حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے اب تک برابر جاری رہا، اگرچہ تعیین ایام میں اختلاف ہو۔ اور اصول مذکورہ سابقہ میں جو صبر کا حکم تھا، روزہ اس کا ایک بڑا رکن ہے۔ حدیث میں روزہ کو نصف صبر فرمایا، یعنی روزہ سے انسان کو اس کی مرغوبات سے روکنے کی عادت پڑے گی تو پھر اس کو ان مرغوبات سے جو شرعاً حرام ہے روک سکو گے، اور روزہ سے نفس کی قوت اور شہوت میں ضعف بھی آئے گا تو اب تم متقی بن جاؤ گے۔ بڑی حکمت روزہ میں یہی ہے کہ نفس سرکش کی اصلاح ہو اور شریعت کے احکام جو نفس کو بھاری معلوم ہوتے ہیں ان کا کرنا آسان ہو جائے اور متقی بن جاؤ۔ جاننا چاہیے کہ یہود و نصارہ پر بھی رمضان کے روزے فرض ہوئے تھے۔
مگر انہوں نے اپنی خواہشات کے مطابق ان میں اپنی رائے سے تغیر اور تبدل کیا، تو لعلکم تتقون میں ان پر یہ تعریض ہے کہ معنی یہ ہوں گے کہ اے مسلمانوں تم نافرمانی سے بچو، یعنی مثل یہود اور نصارہ کے اس حکم میں خلل نہ ڈالو۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ اگلی آیت ہے ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ترجمہ، گنتی کے چند روزے رکھنے ہیں، پھر بھی اگر تم میں کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے، اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں اور ایک مسکین کو کھانا کھلا کر روزے کا فدیہ ادا کر دیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم کو سمجھ ہو تو روزے رکھنے میں تمہارے لیے زیادہ بہتری ہے۔ تفسیر آسان قرآن۔ تشریح، شروع میں جب روزے فرض کیے گئے تو یہ بھی آسانی کر دی گئی تھی کہ اگر کوئی شخص روزے رکھنے کی بجائے فدیہ ادا کر دے تو یہ بھی جائز ہے۔ بعد میں آیت نمبر 185 نازل ہوئی جو نیکسٹ آ بھی رہی ہے۔ اس آیت نے اس سہولت کو واپس لے لیا اور یہ حتمی حکم دے دیا گیا کہ جو شخص بھی رمضان کا مہینہ پائے اور وہ روزے رکھے، تاہم فدیے کی سہولت ان لوگوں کے لیے اب بھی باقی رکھی گئی جو نہایت بوڑھے ہوں اور ان میں روزہ رکھنے کی بالکل طاقت نہ ہو اور آئندہ ایسی طاقت پیدا ہونے کی امید بھی نہ ہو۔ تفسیر عثمانی، یعنی چند روز گنتی کے جو زیادہ نہیں، روزے رکھو، اس سے مراد رمضان کا مہینہ ہے، جیسا کہ اگلی آیت میں آتا ہے۔ پھر اس مدت قلیل میں بھی اتنی سہولت اور فرما دی گئی کہ جو بیمار ایسا ہو کہ روزہ رکھنا دشوار ہو یا مسافر ہو تو اس کو اختیار ہے کہ روزے نہ رکھے، اور جتنے روزے کھائے اتنے ہی رمضان کے علاوہ دنوں میں روزے رکھ لے، خواہ ایک ساتھ یا متفرق کر کے، یعنی جتنے روزے چھوڑے ہیں نہیں رکھے ان کو رمضان کے علاوہ دنوں میں پورے کر لے۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں مگر ابتدا میں چونکہ روزہ کی بالکل عادت نہ تھی، اس لیے ایک مہینہ مکمل پے در پے یعنی لگاتار روزے رکھنا ان کے لیے نہایت شاق تھا، بھاری تھا، مشکل تھا، تو ان کے لیے یہ سہولت فرما دی گئی تھی کہ اگرچہ تم کو کوئی عذر مثل مرض یا سفر کے پیش نہ ہو مگر صرف عادت نہ ہونے کے سبب روزہ تم کو دشوار ہو تو اب تم کو اختیار ہے، چاہے روزہ رکھو چاہے روزے کا بدلہ دو، ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلاؤ، کیونکہ جب اس نے ایک دن کا کھانا دوسروں کو دے دیا تو گویا اپنے نفس کو ایک روزے کے کھانے سے روک لیا اور فی الجملہ روزہ کی مشابہت ہو گئی۔ پھر جب وہ لوگ روزے کے عادی ہو گئے تو یہ اجازت باقی نہ رہی جس کا بیان اس سے اگلی آیت میں آتا ہے، اور بعض اکابر نے طعام و مسکین سے صدقۃ الفطر بھی مراد لیا ہے۔ معنی یہ ہوں گے کہ جو لوگ فدیہ دینے کی طاقت رکھتے ہیں وہ ایک مسکین کے کھانے کی مقدار اس کو دے دیں، جس کی مقدار شروع میں گندم کا آدھا کلو اور جوں کا پورا کلو، تو اب یہ آیت منسوخ نہ ہوگی، اور جو لوگ اب بھی یہ کہتے ہیں کہ جس کا جی چاہے روزہ رمضان میں رکھ لے، جس کا جی چاہے فدیہ پر قناعت کرے، خاص روزہ ہی ضرور رکھے، یہ حکم نہیں، وہ جو بھی یہ حکم دے گا وہ جاہل ہے یا بے دین ہے۔ یعنی پہلے تو یہ اجازت تھی، پرمیشن تھی، الاؤ تھا، آپ کو اپنا اختیار تھا رکھیں یا فدیہ دیں، لیکن اب یہ حکم ختم کر دیا ہے۔ لیکن اب بھی اگر کوئی یہ چیز کہتا ہے یا کرتا ہے وہ یا تو جاہل ہے یا پھر بے دین ہے، یعنی اگر ایک دن کے کھانے سے زیادہ ایک مسکین کو دے یا کئی مسکینوں کا پیٹ بھر دے تو سبحان اللہ بہت ہی بہتر ہے۔ یعنی اگر تم کو روزہ کی فضیلت اور حکمت اور منافع معلوم ہو تو جان لو روزہ رکھنا فدیہ مذکورہ کے دینے سے بہتر ہے، اور روزہ رکھنے میں کوتاہی نہ کرو۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ آیت ہے جو کہ ہمارے آج کے لیکچر کی لاسٹ آیت ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ترجمہ،
رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت اور ایسی روشن نشانیوں کا حامل ہے جو صحیح راستہ دکھاتی اور حق و باطل کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دیتی ہیں۔ لہٰذا تم میں جو شخص بھی یہ مہینہ پائے اور اس میں ضرور روزہ رکھے، اور اگر کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اور تمہارے لیے مشکل پیدا کرنا نہیں چاہتا، تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کرو، اور اللہ نے تمہیں جو راہ دکھائی اس پر اللہ کی تکبیر کہو، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ تفسیر آسان قرآن اس آیت میں ایک لطیف اشارہ ان تکبیرات کی طرف بھی ہے جو رمضان کے فوری بعد عید کی نماز میں کہی جاتی ہیں۔ تفسیر عثمانی حدیث میں ہے کہ مصحف ابراہیمی اور تورات اور انجیل سب کا نزول رمضان ہی میں ہوا، اور قرآن شریف بھی رمضان کی 24ویں رات میں لوح محفوظ سے اول آسمان پر سب ایک ساتھ بھیجا گیا، پھر تھوڑا تھوڑا کر کے مناسب احوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا، اور ہر رمضان میں حضرت جبریل علیہ السلام قرآن نازل شدہ آپ کو مکرر سنا جاتے تھے۔ ان سب حالات سے مہینے رمضان کی فضیلت اور قرآن مجید کے ساتھ اس کی مناسبت اور خصوصیت خوب ظاہر ہو گئی۔ اس لیے اس مہینے میں تراویح مقرر ہوئی، بس قرآن کی خدمت اسی مہینے میں خوب اہتمام سے کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اسی واسطے مقرر اور معین ہوا ہے، یعنی جب اس ماہ مبارک کے فضائل مخصوصہ عظیمہ تم سب کو معلوم ہو چکے تو اب جس کسی کو یہ مہینہ ملے اس کو روزہ رکھنا ضروری ہے، اور بغرض سہولت ابتدا میں جو فدیہ کی اجازت برائے چندہ دی گئی تھی وہ ختم کر دی گئی ہے، وہ موقوف ہو گئی ہے۔ اس حکم عام سے یہ سمجھ میں آتا تھا کہ شاید مریض اور مسافر کو بھی افطار اور قضاء کی اجازت باقی نہیں رہی، اور جیسے روزے کی طاقت رکھنے والوں کو اب افطار کی ممانعت کر دی گئی، ایسے ہی مسافر اور مریض کو بھی ممانعت ہو گئی ہو۔ اس لیے مریض اور مسافر کی نسبت پھر صاف فرما دیا کہ ان کو رمضان میں افطار کرنے اور دنوں میں اس کی قضا کرنے کی اجازت اسی طرح باقی ہے جیسے پہلے تھی۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اول رمضان میں روزوں کا حکم فرمایا اور بوجہ عذر پھر مریض اور مسافر کو افطار کرنے کی اجازت دی، اور دیگر اوقات میں ان دنوں کی شمار کے برابر روزوں کی قضا کرنے کا جو حکم دیا ہے، ایک ساتھ ہونے یا متفرق ہونے کی ضرورت نہیں، تو اس میں اس کا لحاظ ہے کہ تم پر سہولت رہے، دشواری نہ ہو، اور یہ بھی منظور ہے کہ تم اپنے روزوں کی شمار پوری کر لیا کرو، ثواب میں کمی نہ آ جائے، اور یہ بھی مد نظر ہے کہ تم اس طریقے سراسر خیر کی ہدایت پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اور اس کی بزرگی کو یاد رکھو، اور یہ بھی مطلب ہے کہ نعمتوں پر تم شکر کرو اور شکر کرنے والوں کی جماعت میں داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، روزہ جیسی مفید عبادت ہم پر واجب فرمائی، مشقت اور تکلیف کی حالت میں آسانی بھی کر دی، اور فراغت کے ساتھ اس نقصان کے جبر کا طریقہ بھی بتلا دیا۔ یعنی اب اللہ نے اس چیز کی اجازت تو دی ہے، لیکن پھر کسی مسلمان کے دل میں یہ آتا ہے کہ وہ روزوں کے اجر سے محروم رہ گیا، اور یہ چیز انسان کو گلٹ میں داخل کرتی ہے، انسان کو گلٹ فیل ہوتا ہے، تو اس کے متبادل اللہ نے پھر اور دنوں میں ان کو رکھنے کا بھی حکم دیا کہ اور دنوں میں بھی رکھنے کا ان کا اتنا ہی اجر ہے جتنا کہ رمضان میں۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے باوجود ہم لوگ کیا کرتے ہیں، رمضان کے روزوں کی اکثر ہم قضا کر دیتے ہیں، بالغ ہونے کے بعد سے ہمارے بہت سے روزے چھوٹ بھی جاتے ہیں، ہمیں بالکل اس چیز کا آئیڈیا ہی نہیں ہے، اور شرعی عذر میں عورتوں کے جو روزے خاص طور پر چھوٹتے ہیں ان کو بھی رکھنے کا اہتمام بہت کم لوگ کرتے ہیں، اکثر دین سے دور اور جاہل خواتین بالکل اس چیز کا خیال نہیں رکھتی ہیں کہ نیکسٹ اگلا رمضان آنے سے پہلے ان کی قضا کر لینی چاہیے۔ آج جو بھی میری بات کو سن رہے ہیں کوشش کریں اب تک آپ کی زندگیوں میں جتنے بھی روزے قضا ہوئے ہیں اب رمضان سے پہلے جتنے دن ہیں ان کی قضا کر لیں، یا رمضان کے بعد اپنے پچھلے زندگی کے جو بقیہ روزے قضا شدہ ہیں جن کی قضا آپ کے ذمہ واجب ہیں ان کی قضا کریں۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنے آج کے لیکچر کو کمپلیٹ کریں گے، اور میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔